بہت سارے اسلامی بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے، تو نام لے کر تو سبھی کا نہیں، انشاءاللہ ذہن میں رکھ کر سبھی کے لیے انشاءاللہ دعا کی جو ہے وہ ترکیب کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علی، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین۔ اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح، اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي، وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب۔ إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم۔ وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک و مولا، آج شب برات چھٹکارے والی رات ہے، نجات والی رات ہے، رزق تقسیم کرنے والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے۔ اے مالک و مولا، آج وہ رات ہے کہ نامہ اعمال اٹھائے جا رہے ہیں، مرنے والوں کی فہرستیں بنائی جا رہی ہیں، حج کرنے والوں کے نام لکھے جا رہے ہیں، جس نے پیدا ہونا ہے، جس نے مرنا ہے، اے مالک و مولا، ان کا نام لکھا جا رہا ہے۔ اے اللہ، اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان والے، اے بڑی شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ دیتا ہے، خوف زدہ کو امان دینے والا ہے۔ اے اللہ عز و جل، اگر تو اپنے یہاں الکتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمیں شقی، بدبخت، محروم، دھتکارا ہوا رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہو، تو اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم سے ہماری بدبختی، محرومی، ذلت اور رزق کی تنگی کو مٹا دے، اور اپنے پاس الکتاب میں یعنی لوح محفوظ میں خوش بخت رزق دیا ہوا، بلائیوں کی توفیق دی ہوا تحریر فرما دے، کہ تو نے ہی تیری نازل کی ہوئی کتاب میں تیرے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پر فرمایا، اور تیرا یہ حق فرمانا حق ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اور جو ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ خدایا عز و جل، تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی رات یعنی شب برات میں ہے، کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے
یا اللہ آفتوں کو ہم سے دور فرما دے، جنہیں ہم جانتے ہیں اور نہیں بھی جانتے، جب تک کہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے۔ اے مالک و مولا تو رحیم ہے، رحم فرما دے، تو کریم ہے، کرم فرما دے۔ اے مالک و مولا آج کی رات ہم تیری بارگاہ میں اے مالک و مولا توبہ کرتے ہیں۔ اے مالک و مولا تو توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ مالک و مولا ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک و مولا گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گئے، اے مالک و مولا معاف فرما دے۔ اے مالک و مولا تو معاف فرمانے والا ہے۔ مالک و مولا ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی نہیں دینے والا، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی معاف فرمانے والا ہے۔ اے مالک و مولا آج کی رات تو بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے مالک و مولا ہم گناہ گار ہیں، معاف فرما دے۔ اے مالک و مولا معاف فرما دے۔ اے مالک و مولا ہماری خطاؤں پر پردے فرما دے۔ اے مالک و مولا ہمارے عیبوں پر پردے فرما دے، پردے ڈال دے۔ اے مالک و مولا چھپ چھپ کر جو گناہ کیے معاف فرما دے۔ اے مالک و مولا جو ہم نے اعلانیہ طور پر کیے معاف فرما دے۔ اے مالک و مولا تو ماں سے زیادہ شفقت فرمانے والا ہے۔ اے مالک و مولا معاف فرما دے۔ اے مالک و مولا تو معاف نہیں کرے گا تو کس کے در پہ جائیں گے؟ اے مالک و مولا معاف فرما دے۔ اے مالک و مولا اے عزت والے رب عز و جل معاف فرما دے۔ اے مالک و مولا معاف فرما دے، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما دے۔ یا رحیم اے ماں کریم کرم فرما دے۔ اے مالک و مولا تیرے در سے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں بھیک دے دے، اپنی رحمت کی بھیک دے دے، اپنی فضل کی توفیق دے دے۔ اے مالک و مولا پیارے محبوب کی شفاعت کی بھیک دے دے۔ لب واہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اے مالک و مولا ہم تجھ سے سوال کرنے والے ہیں، اے مالک و مولا ہم سوالی ہیں، ہمارے سوالوں کو پورا کر دے۔ اے مالک و مولا ہمارے سوالوں کو پورا کر دے۔ اے مالک و مولا تیری بارگاہ میں ہم جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے مالک و مولا آج بڑی برکت والی رات ہے، چھٹکالے والی رات ہے۔ اے مالک و مولا تقسیم امور کی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ آج کی رات تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اے مالک و مولا یہاں پر کتنے مسلمان تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اے مالک مولا اگر ان مسلمانوں میں، ان بندوں میں تیرا کوئی نیک بندہ ہے، اے مالک و مولا روایتوں کا مفہوم ہے کہ جہاں پر 40 مسلمان اکٹھے ہوں، ان میں سے ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اے مالک و مولا اس ولی کے صدقے معاف فرما دے، اس ولی کے ہاتھ اٹھائے ہوئے کے صدقے اللہ معاف فرما دے۔ اے مالک و مولا ہمارے دل گناہ کر کر کے زنگ آلودہ ہو گئے، ہمارے زنگوں کو دور فرما دے۔ اے مالک و مولا تیرا ذکر نہ کر کے ہمارے دل بے آباد ہو گئے، اپنے ذکر سے آباد فرما دے۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ہماری حتمی مغفرت فرما دے۔ اے مالک و مولا ہماری بختیوں کو دور فرما دے، بدبختیوں کو دور فرما دے۔ اے مالک و مولا اگر تیری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بدبخت ہے، دھتکارے ہوئے ہیں، محروم کیے ہوئے ہیں، اے مالک و مولا سب کو مٹا دے، سب کو مٹا دے۔ اے مالک و مولا تو سب کچھ اے مالک و مولا کر سکتا ہے، مالک و مولا مٹا دے۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ہماری بدبختیاں دور فرما دے۔ اے مالک و مولا لاچاریاں دور فرما دے۔ اے مالک و مولا بدبختیاں دور فرما دے۔ اے مالک و مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے والدین، ماں باپ، اے مالک و مولا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما دے۔ اے مالک و مولا ہمارے والدین، دادا، نانا، اے مالک و مولا جتنے بھی ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی
احباب دوست، اے مالک و مولا سب کی مغفرت فرما دے۔ اے مالک و مولا اس مہینے میں جتنے بھی مسلمان اے مالک و مولا اس دنیا سے چلے گئے، اے مالک و مولا مغفرت فرما دے۔ اے مالک و مولا آج بھی ہمارے ایک بھائی کا انتقال ہوا، اے مالک و مولا آج اس کی پہلی رات ہے، اے مالک و مولا معاف فرما دے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو رات ہے، یہ جو سال ہے، یہ میرا آخری سال ہے، اگلی شب برات مجھے نصیب نہیں ہوگی، قبر میں ہوگی۔ مالک کو بولا ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہماری آنے والی رات بلکہ آنے والا سانس یہ قبر میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مالک کو بولا تو جانتا ہے، مالک کو بولا تو عالم الغیب، غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اے مالک و مولا معاف فرما دے، اے مالک و مولا مغفرت فرما دے، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی مغفرت فرما دے، اے مالک و مولا بہن بھائیوں کی مغفرت فرما دے، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے مالک و مولا اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، آپس میں محبت عطا فرما دے، آپس میں اتفاق عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا اس رات کے صدقے اے مالک و مولا ہمیں با جماعت نماز پڑھنے والا بنا دے۔ مالک و مولا آج جس طرح ہم مسجد میں آئے ہیں اسی طرح ہر روز مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن مجید پڑھنے والا بنا دے، ذکر اللہ کرنے والا بنا دے، اپنے گناہوں پر ندامت کرنے والا بنا دے۔ یا رحیم، اے سخی، اے مالک و مولا تو سخی ہے، اے مالک و مولا ہماری جھولیوں کو بھر دے، اے مالک و مولا ہماری جھولیوں کو بھر دے، اے مالک و مولا ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے مالک و مولا ہم دیار غیر میں ہیں، اے مالک و مولا ہم دیار غیر میں ہیں، پردیسی ہیں، اے مالک و مولا ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ پاک ہماری بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، مالک و مولا جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دے، مالک و مولا جو کینسر کے مریض ہیں، مالک و مولا جو بیماریاں ہیں مالک و مولا سب سے نجات عطا فرما دے۔ مالک و مولا جن بھائیوں نے مالک و مولا دعا کے لیے کہا، جس نے اپنی اہلیہ کے لیے کہا، اپنے لیے کہا، اپنی بہن کے لیے کہا، خالہ کے لیے کہا، جس اپنی والدہ کے لیے کہا، اپنی ساس کے لیے کہا، جس کے لیے بھی کہا، مالک و مولا سب کو شفا عطا فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے۔ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے آقا، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدینے والے۔ اے مالک و مولا رزق میں برکت عطا فرما، آج رات رزق تقسیم ہونا ہے، اے مالک و مولا ہم تجھ سے رزق کا سوال کرتے ہیں، اے مالک و مولا رزق عطا فرما دے، اے مالک و مولا ہماری عمر درازی بالخیر عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا آج لکھا جانا ہے کہ اس سال میں کس نے مرنا ہے، اے مالک و مولا مٹھا دے، عمر درازی بالخیر عطا فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما دے، اے مالک و مولا ایسی زندگی عطا فرما کہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں۔ یا ارحم الراحمین ہم سے بلاؤں سے دور فرما دے، بلائیں دور فرما دے، جادو دور فرما دے، اے مالک و مولا ٹونے دور فرما دے، بد نظری دور فرما دے، اے مالک و مولا رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، اے مالک و مولا اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بدار بنا دے۔ یا اللہ پاک مقروض ہیں قرضے دور فرما دے، اے مالک و مولا رشتوں میں جہاں پر بھی مالک و مولا ہماری بہنوں کی بیٹیوں کی مالک و مولا رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ مالک و مولا گھروں میں اتحاد، اتفاق، محبت کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اے مالک و مولا پھر دعا مانگتے ہیں، آج بخشش والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، مغفرت فرما دے۔ اے مالک و مولا جن اسلامی بھائیوں نے اے مالک و مولا فیضان مدینہ بنانے میں، نئی بلڈنگ میں لینے میں تعاون کیا، مالک و مولا سب کے تعاون کو قبول فرما دے۔ جن اسلامی بھائیوں نے آج مالک و مولا لنگر میں حصہ ملایا، ان نے دعا کے لیے کہا، مالک و مولا سب کا قبول فرما دے، مالک و مولا سب کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا جو ہم مانگ سکے اے مالک و مولا وہ عطا کر دے، جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے مالک و مولا وہ بھی عطا کر دے، اے مالک و مولا عطا کر دے۔ اے مالک و مولا آج کی رات یہ بھی لکھا جانا ہے
کہ اس بندے نے حج کرنی ہے یا نہیں کرنی. اے مالک و مولا ہماری قسمت میں لکھ دے حج کی سعادت لکھ دے. اے مالک و مولا حج کی سعادت لکھ دے. اے مالک و مولا حج کی سعادت لکھ دے. بار بار میٹھا مدینہ لکھ دے. بار بار میٹھا مدینہ لکھ دے. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں. مدفن ہم سب کا محبوب کے قدموں میں بنا دے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے. صحرائے مدینہ ہمیں آنکھوں سے دکھا دے. پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے. یا رب ہمیں دیوانہ مدینے کا بنا دے. یا رب ہمیں دیوانہ مدینے کا بنا دے. یا رب ہمیں ایوانہ مدینے کا بنا دے. قسمت ہمیں مل جائے بلال حبشی کی. یا اللہ قسمت ہمیں مل جائے بلال حبشی کی. دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے. دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے. دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلاۃ السلام پڑھ لیتے ہیں. انشاءاللہ عشاء کی نماز 11 بجے ہوگی اور نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ عز و جل مل کر انشاءاللہ قبرستان میں جا کر انشاءاللہ حاضری دیں گے اور پھر واپسی پہ انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ لنگر کا اہتمام بھی جو ہے وہ کیا جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ